جی احمد صاحب، جو کل پریس کانفرنس ہوئی جس میں آپ بھی گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد تو لگا ایسے کہ اب میرے خیال میں بات چیت نہیں ہو سکے گی، اور کافی بڑا ریڈ سگنل بھی نظر آیا۔ آج حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی گرین سگنل مل گیا، تو سب کنفیوز ہو رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے اطہر بھائی، جب بات ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ جو باتیں ہوں اسی طرح عملی طور پر معاملات چلیں۔ بعض اوقات کوئی جذباتی بات ہو جاتی ہے، اگر بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر جس کے بارے میں یہی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 20 منٹ کی ملاقات کا اختیار نہیں ہے، پھر ان کے پاس اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین سگنل دے رہے ہیں، مذاکرات کنٹینیو کریں گے، وہ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس یہ اختیار اور یہ کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ اگر ان کے پاس 20 منٹ کی ملاقات کا اختیار نہیں ہے، اگر وزیر اعظم پاکستان کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، کیبنٹ ہے، پریزیڈنسی ہے، تمام تو ان کو اعتماد میں لیا ہے، تبھی تو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب کل کے پریس کانفرنس کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہمارے اور آپ کے پیشے سے تعلق ہوتا ہے، وہ کچھ اس طرح کے سوالات کر جاتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہوتے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ایسے مسلسل سوالات کریں گے تو کہیں نہ کہیں میری باتوں سے اس طرح کا تاثر تو نکلے گا۔ ایک تو وہ بنیادی طور پر ٹیررزم کے حوالے سے بریفنگ تھی، اور ٹیررزم ہی کے حوالے سے سوالات ہونے چاہیے تھے، ہوئے بھی، لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق سوال کرتے اور پھر اس کے مطابق جواب سنتے اور پھر اس کے مطابق اس کی تشریح بھی کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایک بات تو واضح طور پر کہی گئی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مذاکرات سے، تو ٹھیک کہا نا، مذاکرات تو پارلیمنٹ ہی کرے گی، پرائم منسٹر ہاؤس کرے گا، کیبنٹ اسپیکر، اور وہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو اپنے آپ کو سائٹ پہ کر لیا ہے، انہوں نے تو نہ مذاکرات کرنے ہیں، نہ مذاکراتی عمل کا حصہ بننا ہے، نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی مذاکرات نہیں کرے گا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ یا اسپیکر بھی مذاکرات نہیں کرے گا، یعنی مذاکرات وہ کرنا چاہے تو کرے۔ اگر کل وزیر اعظم مذاکراتی ٹیم کو لے کر مذاکرات کی طرف لے جائے اور مذاکرات کامیاب ہو، اور وزیر اعظم ان سے کہے کہ ہمارے مذاکرات ان پوائنٹس پر، اس ایجنڈے پر ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے تو خود کہا ہے کہ وزیر اعظم کر لے مذاکرات، انہوں نے تو نہیں روکا ہے۔ ویسے آپ کو کامیابی کی گنجائش ابھی بھی مذاکرات میں لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رویے میں جو بچگانہ پن ہے، جو ضد اور ہٹ درمی ہے، جو گالم گلوچ ہے، جس طرح کی جذباتیت ہے، دیکھیں اس کو تو ترک کرنا پڑے گا۔ یعنی سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے یقیناً ایک مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، سیاست اور جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اپنے رویے میں میچیورٹی اور سنجیدگی لانی ہوگی۔ یعنی جس طرح کے بیانات مینا خان افریدی کے، شاہد خٹک کے، شفیع جان کے، ان لوگوں کے جس طرح بیانات آئے، تو ان بیانات کو تو نہ جمہوریت افورڈ کر سکتی ہے، نہ اس کو ادارے افورڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کو پارلیمان افورڈ، تو اس کو ترک کریں گے، سنجیدگی کی طرف آئے، اور سنجیدہ لوگ یقیناً محمود خان اچکزئی صاحب ان کے ساتھ ہے، بیرسٹر گوہر ہے، سنجیدہ لوگ ہیں، معاملات آگے بڑھے، لیکن علیمہ خان جتنا اثر انداز ہو رہی ہے، وہ سیاسی پوزیشن ان کی نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کی بہن ہے، انہیں اس پوزیشن پر آنا ہوگا۔ ٹھیک، میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، لیکن یہ جو ایشو ہے نا کے پی والا، ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے جب حماد حسن صاحب، وہ بڑے سخت بیانات دیتے تھے، لیکن وفاق کے لیے قابل قبول تھے، اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی تھی۔ اب سہیل آفریدی اتنی سخت باتیں نہیں کرتے اس طریقے سے کہ وہ کہیں کہ میں آ رہا ہوں تو لاشیں ہوں گی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں وفاق میں ان کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور ان کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے گنڈا پور صاحب کو نہیں بنایا جاتا تھا۔ دیکھیں ایک تو ڈائنامکس میں کچھ تبدیلی آئی، یعنی اب آپریشن کی مخالفت جس شد و مت کے ساتھ کی جا رہی ہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک اس کے اندر کئی بیانیے چل رہی ہیں۔ ایک بیانیہ تو وہ ہے کہ وہ جذباتی پن، جس طرح یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
MNA صاحب کہ وہ آئیڈیل اور جذباتی باتیں کرے، لوگوں کو خوش کرے، اس کے نتائج خواہ کیسے ہی کیوں نہ 2 سال سے زائد ہو گئے کہ عمران خان اور ان کی سر شفقت صاحب کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے ہیں، یہ تو یا تو ہونا کہ خود یہ بچے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے اوپر بھی مقدمے ہیں، سب پر ہے، لیکن وہ تو جیل میں ہے نا، ان پہ تو زیادہ سختی ہے۔ دیکھیں اس جذباتیت کا کوئی فائدہ کبھی ہوا ہے؟ اس سے کس کو انکار ہے کہ پختون بیلٹ میں عمران خان کی بڑی مقبولیت ہے؟ میں پختونخوا کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں ان کی بہت بڑی مقبولیت ہے، ان کی حکومت بھی ہے، مینڈیٹ بھی ان کو ملا ہے، ان کا 3را وزیر اعلیٰ بھی صوبے میں آ گیا، لیکن مجھے اس مقبولیت کا ایک بھی فائدہ دکھائے۔ عمران خان جیل سے رہا ہوئے، ان کی اہلیہ جیل سے رہا ہوئی، پارٹی کی پالیسی بدلی گئی، خیبر پختونخوا حکومت کو کوئی کامیابی ملی ہے، کرپشن رکی ہے، گورننس میں بہتری آئی ہے، دہشت گردی میں کمی آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں مقبولیت کو کیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی، ایک سلگتی ہوئی فضا تھی، لیکن بے نظیر بھٹو نے بہت تیزی کے ساتھ پک کر لیا تھا، وہ معاملات کو سمجھ گئی کہ جو ہوا سو ہوا، اب آگے مجھے تدبر کے ساتھ چلنا ہے۔ اس نے MRD میں تمام جو بھٹو مخالف قوتیں تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئی، MRD کو ایک بڑی طاقت بنایا اور اپنے کارکنوں کو اگلے ماشاء اللہ کے اگلے ماحول میں بچا بھی لیا، اور پھر کچھ عرصے بعد تحریک بھی چلی، ضیاء بھی گئے، اقتدار میں بھی بعد میں آئی، یعنی اپنے آپ کو سروائیو کر لیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جدہ چلے گئے تھے، جلا وطن ہوئے، مشکل حالات تھے، مشکل حالات سے نکلے، پھر اقتدار میں آئے۔ اب عمران خان کے ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے ایک ساتھی تو بیرسٹر گور جیسے لوگ ہیں جو تدبر اور بصیرت کے ساتھ معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، جو صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف جذباتیت کو بیچا جا رہا ہے، وہ جذباتیت یوٹیوبروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایک جذباتی بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن اس سے نکل کے آ رہا ہے، اس سے بدترین کرپشن نکلی، بدترین گورننس نکلی، بدترین امن و امان کی صورتحال نکلی، مالی طور پر صوبہ دیوالیہ ہو گیا، بانی اور اس کی اہلیہ جیل میں پڑے ہیں، کارکنوں پر سینکڑوں ہزاروں مقدمات ہیں۔ کون سا فائدہ ہوا؟ تو جب فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس راستے کو کم از کم اپنا لینا جو ابھی تک آپ نے نہیں اپنایا ہے، تدبر اور بصیرت کا راستہ۔ یہ جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا گرین سگنل اگر وہ دے رہے ہیں، اگر فواد چودھری جو جیسے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، اگر اسی کابینہ کے انتہائی با اثر رانا ثناء اللہ بڑوں کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ راستے نہیں ہے PTI کے لیے؟ یعنی میں اور آپ تو صاف ہی ہیں، ہم تو کسی جماعت کے نہیں ہیں، لیکن ہم تو اس ملک اور اسٹیٹ کی بہتری چاہتے ہیں کہ سیاسی پولرائزیشن ختم ہو۔ تو کیسے ختم ہو؟ بھئی اگر یہ راستے آپ کو مل رہے ہیں، کل پریس کانفرنس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، کل پریس کانفرنس میں انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو روکا ہے؟ انہوں نے کب کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ اور سپیکر کو روکا ہے مذاکرات سے؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ کر لے، تو کر رہے ہیں نا۔ جب کر رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر اور محمود خان چغزئی جیسے جہاندیدہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ جذباتی سودا بیچنے آ جاتے ہیں۔ علیمہ خان انکار کر دیتی ہے۔